چھٹی قسم ہے جسے کہا جاتا ہے رخصت اضطرار. رخصت اضطرار، مجبوری کی رخصت. مجبوری کی رخصت کیا ہے؟ انسان مجبور ہے اور اسے مجبور کیا گیا، تو اس مجبوری کے وقت میں اس کے لیے حرام کام کرنے کو رخصت دے دی گئی، اس کے لیے جائز قرار دے دیا گیا. جہاں مجبوری ہے، یہ ہم جو اردو میں مجبوری کہتے ہیں نا، تو آج کل یہ مجبوری کا لفظ لوگ بہت زیادہ استعمال کرتے رہتے ہیں، حالانکہ مجبور وہاں پہ ہوتے نہیں ہیں. وہ مجبوری کا نہ سمجھیے گا یہ. تو یہاں آگے ایک قاعدہ آئے گا، اسی قاعدے سے المشقت و تجلب التیسیر، اس قاعدے سے جڑے ہوئے اور بھی بہت سے قاعدے ہیں، وہ آپ کے سامنے جب ذکر کریں گے تو اس میں سے ایک قاعدہ آئے گا الضرورات تبیح المحظورات، کہ مجبوریاں حرام کو حلال کر دیتی ہیں. حرام کے حلال کر دینے کا یہ مجبوریاں سبب بن جاتی ہیں. تو وہاں پر یہ مثال آپ کے سامنے، یہاں پر وہی مثال پیش کر رہا ہوں. یہ رخصت کی بات کر رہا تھا میں، تو ایک رخصت اضطرار بھی ہے کہ مجبوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے رخصت دی ہے، کسی حرام کو حلال کر دیا کہ وہ حرام چیز اس مشقت کو دور کرنے کے لیے اس کو اس حد تک جائز قرار دے دیا جتنی کی مشقت ہے. جیسے آدمی کو ڈر ہے کہ بھوکا ہے اور بھوک سے مر جائے گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے، یہ مجبوری ہے، جان بچانے کے لیے وہ حرام چیز کھا سکتا ہے. جیسے مردار ہے، مردے کا گوشت، مردہ جانور کا گوشت، یہ کیا ہے؟ حرام ہے. جو گوشت، جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، وہ کیا ہے؟ ذبح کر کے کھانا ہوتا ہے. اگر وہ مردہ ہے تو اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، وہ حرام ہے. لیکن اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہو گیا، مجبور یہی ہے، اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ اگر وہ مردہ نہیں کھایا، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس حرام چیز کے، تو اب رخصت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ ایسے وقت میں اپنی بھوک مٹانے کے لیے، اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ حرام کھا سکتا ہے. آج تو اس کی بہت سی چیزیں، جیسے سود کا پیسہ ہوتا ہے، اس کا بھی جو ہے، تو ایسے کسی شخص کو اسے دے سکتے ہیں جو اتنا مجبور ہے کہ اگر اسے کھانا نہیں ملا تو مر جائے گا، اور کوئی بھی پیسہ نہ ہو سوائے اس سود کے پیسے کے، تو اسی سے جو ہے کھانا خرید کے کھایا جا سکتا ہے. ایسی حالت وہ جائز، اس کو کہتے ہیں رخصت اضطرار. وہ مردہ جانور ہی کا گوشت کوئی ضروری نہیں، کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے جو حرام ہے، جائز نہیں ہے. پیسہ آج کل جو ہے خیر ناجائز آمدنی کا پیسہ، تو یہ رخصت ہے شریعت کی طرف سے، رخصت ہے. یہ آدمی بھوکا ہے، جا رہا تھا، کہیں کھانا دیکھا، دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر لے کر کے کھانا جائز نہیں ہے، شریعت میں حرام ہوتا ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تو اپنا مال جو ہے اپنے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ. کسی بھی آدمی کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھانا لینا یہ جائز نہیں ہے، شریعت میں حرام ہے. ایک آدمی بھوکا ہے، جا رہا ہے، کہیں کھانا دیکھا، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اگر اب کھانا نہیں کھایا تو مر جائے گا وہ، اگر اس حالت کو پہنچ گیا ہے تو زندگی بچانے کے لیے چاہے جس کا بھی مال ہو اٹھا کر کے وہ کھا لے گا. اس وقت اس کے لیے یہ جائز ہے، رخصت دی گئی ہے اس کو. یہ بعد میں چاہے اس کو ہرجانہ اگر ہے تو بھرنا پڑے گا، یا وہ پیسہ جیسے مان لیجئے ہوٹل یا کوئی اور چیز وہ جو ہے اٹھا کر کے کھا لیا، جو ہے اب وہ پکڑ لیا، اس کو کہا کہ بھائی میں بھوکا تھا اور اتنا بھوکا تھا کہ میری جان چلی جاتی تو میرے لیے یہ جائز تھا. لیکن اب یہاں کیا کہا جائے گا اس سے، جب یہ ہوٹل وغیرہ کی بات ہو، کہ
وہ کہے گا کہ اب میرے پاس جیسے ہی پیسہ ہو جائے گا میں آ کر کے آپ کو اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اب ہوٹل کا مالک کہتا ہے نہیں نہیں کوئی بات نہیں، چلو میں نے معاف کیا، تو اچھی بات ہے۔ اگر وہ نہیں کہتا ہے تو یہاں یہ چیز ہوتی ہے کہ یہ کرنا پڑے گا۔ راستہ جاتے ہوئے رخصت دی ہے، یہ اسلام نے رخصت دی ہے کہ اگر کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے اور باغ سے پھل گرا ہوا ہے زمین پر تو اٹھا کر کے کھا لینے کی اجازت دی ہے۔ اگر وہ مجبور ہے، پریشان ہے اور جو ہے اس سے بھوک ہے، بھوک مٹانے کے لیے وہاں اجازت لینا بھی اس کے لیے ضروری نہیں، یہ رخصت دی ہے شریعت نے اس کے لیے۔ ہاں اس کو اٹھا کر کے گھر لے جائے اور سب کے لیے جو ہے وہ گھر میں جا کر کے ذخیرہ کرے اس کو، تو یہ تو جائز نہیں، کیونکہ یہ مجبوری کی وجہ سے ایک رخصت ہے، اور رخصت اسی حد تک ہے کہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے یا یہ کہ اپنے آپ سے جو ہے موت کو دور کرنے کے لیے، جو ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ مال استعمال کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ ساتویں اور آخری قسم ہے، اس کو رخصت تغیر کہتے ہیں۔ تغیر کا معنی عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز کو بدل دینا۔ تغیر کے معنی تبدیلی کر دینا، بدل دینا جو ہے، یہ یعنی چیز وہی رہے گی، اس میں تبدیلی کر دیا۔ اس سے پہلے اصل میں رخصت ابدال آپ کے سامنے آ چکا ہے، تو ابدال اور تغیر میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، ورنہ عربی میں ابدال تغیر میں معنی کے لحاظ سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو رخصت ابدال سے یہاں مراد کیا ہے کہ وہ عبادت دوسری عبادت سے بدل دی گئی، لیکن رخصت تغیر میں عبادت بدلے گی نہیں، دوسری عبادت اس کی جگہ پر فرض نہیں ہوگی، بلکہ اس رخصت میں یہ ہے کہ اسی عبادت کے ادا کرنے میں تھوڑا اسے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ عبادت وہی رہے گی لیکن ادائیگی میں، اس کی کیفیت میں تبدیلی، خود عبادت تبدیل نہیں ہوگی بلکہ یہاں صرف کیفیت تبدیل ہوگی۔ تو یہ رخصت بھی دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں، یہ رخصت بھی دی ہے۔ جیسے عام حالات میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو عام حالات میں جب جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں جو رخصت دی گئی ہے، رخصت نہیں دی گئی ہے، ہمیں کیا ہے، امام کے پیچھے، امام کے ساتھ ساتھ ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور سب لوگ صف باندھ کر کے ایک ساتھ امام کی اقتدا کرتے رہیں گے۔ لیکن خوف کی نماز، صلاۃ خوف جسے ہم کہتے ہیں، خوف کی نماز میں ایسی شکلیں ہیں، ایسی صورتیں ہیں، رخصت دی گئی ہے اس میں کہ ایک جماعت کھڑی رہ جاتی ہے اور دوسری جماعت سجدے میں چلی جاتی ہے، پھر جب وہ سجدے سے فارغ ہو جاتی ہے تب یہ جماعت سجدے میں جاتی ہے۔ یعنی امام کا اتباع کرنا، امام کو فالو کرنا کہ امام جب سجدے میں گیا تو ہمیں بھی سجدے میں چلے جانا ہے۔ اس حالت میں جب خوف کی نماز ہوتی ہے تو اس میں یہ گنجائش رکھی گئی، یہ رخصت جو ہے دی گئی ہے کہ ایک جماعت کھڑی رہ جاتی ہے، حالانکہ وہ بھی امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوتی ہے۔ نماز خوف کی نماز کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، تو کھڑی رہ جاتی ہے، فوری طور پر وہ سجدے میں نہیں جاتی۔ اسی طرح سے اگر دو جماعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک جماعت دشمن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہے اور ایک جماعت امام کے پیچھے کھڑی ہے، تو یہ نماز ایک رکعت پڑھ کر کے پھر ان کی جگہ پہ جانا، پھر ان کا جو ہے ایک رکعت پڑھ کر کے ان کی جگہ پہ آنا، تو یہ جو ہے اتنا زیادہ حرکت کرنا جو اس میں ہوتا ہے، اتنی حرکت نماز میں جائز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ رخصت جو ہے خوف کی نماز میں دی گئی ہے، اور جماعت کی جو ہے اس کو اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رخصت بہرحال دی گئی ہے۔ تو یہ بھی ایک رخصت ہے، اس کو رخصت تغیر کہتے ہیں۔ تو 7 قسم کی رخصت جو شریعت میں مشقت کی وجہ سے عبادات میں، معاملات میں جو رخصت دی گئی ہے، وہ رخصت میں نے آپ کو جو ہے پیش کر دی، آپ کے سامنے پیش کر دی۔ انہی رخصت میں معاملات میں بھی رخصت ہوتی ہے، میں آپ کو جو ہے معاملات کے تعلق سے بتا دوں، اس میں بھی رخصت ہوتی ہے۔ جیسے
آدمی کے پاس جو مال نہیں ہے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ الحدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ، جو تمہارے پاس نہیں ہو تم مت بیچو۔ لیکن اس کے باوجود بیع سلم کو جائز قرار دیا، رخصت دے دی اس نے، بیع سلم نے، یہ رخصت ہے، شریعت نے رخصت دے دی۔ مشقت کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ان کی مشقت کو دور کرنے کے لیے شریعت نے رخصت دے رکھی ہے۔ بیع سلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے کسان ہے جو کھیتی کرتا ہے، اب اس کے پاس اتنا پیسہ ابھی نہیں ہے کہ بیج خرید کر کے لا کر کے وہ کھیتی کر سکے، اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے ابھی وہ کھیتی کا، جیسے چاول کی کھیتی ہے، مان لیجیے دھان کی کھیتی جو ہے، تو اب کیا ہے، ایک آدمی جس کے پاس پیسہ ہے اس سے وہ بات کرتا ہے کہ تم ابھی جو میں کھیتی کرنے والا ہوں، دھان کی کھیتی کرنے والا ہوں، ابھی تم مجھ سے ابھی خرید لو، 2 کوئنٹل خرید لو، 3 کوئنٹل، 1000 روپے کا 1 کوئنٹل جو ہے، اس کے لحاظ سے تم 2 کوئنٹل 3 کوئنٹل خرید لو مجھ سے دھان۔ تو یہ کیا ہوا، 2000-3000 روپے کے جو قیمت ہوتی ہے نا، وہ قیمت ابھی لے لے گا اس سے کسان، اور جب پیدا ہو جائے گا دھان تب اس کو دے گا۔ تو ابھی جب وہ اس سے وہ بیچ رہا ہے نا، تو اس کے پاس ہوتا نہیں ہے دھان، کو ابھی تو پیدا، وہ اس کو جو ہے کھیتی کرنا ہے، کھیتی کرنے کے بعد دے گا۔ تو اسلام نے اس کو رخصت دی، یہاں پر لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہوئے، مشقتوں اور پریشانیوں کا خیال کرتے ہوئے رخصت دی۔ دیکھیے اسلام نے کسان کو کتنی اہمیت دی ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اور آج کل کی حکومتیں جو ہے کسانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ اسلام نے دیکھیے اتنی اہمیت دی ہے اس کو کہ اس کے لیے اس کو جائز قرار دے دیا۔ کھیتی ہونا چاہیے، اگر کسان جس کے پاس زمین ہے، اگر اس کے پاس بیج کے لیے پیسے نہیں ہے، کھیتی کے لیے پیسے نہیں ہے، ہل چلانے کے لیے پیسے نہیں ہے، تو یہ جائز قرار دے دیا کہ ٹھیک ہے، آپ کی جو پیداوار بعد میں ہونے والی ہے نا، اس کو ابھی کسی کو بیچ دو، 1 آدمی کو، 2 آدمی کو، ابھی سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے میں آپ کو اتنا دوں گا، پیسہ ابھی دے دو مجھے تاکہ میں کھیتی کر سکوں۔ اسلام میں یہ شکل جائز نہیں ہے، لیکن کسان کے لیے، کھیتی کے لیے اس میں رخصت دے دی گئی، اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تو ایسے اور بھی چیزیں ہیں جس میں رخصت دی گئی ہے، نہیں وہ سلم کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اب میں پورے مسائل تو آپ کے سامنے نہیں پیش کر سکتا، سمجھنے کے لیے میں یہ مثالیں دیتا ہوں۔ رخصت جو ہے دی گئی ہے شریعت کی طرف سے۔ نکاح کا معاملہ لے لیجیے، جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں، لڑکی کا، وہ لڑکی اجنبی ہوتی ہے نکاح سے پہلے، اور اجنبی کو دیکھنا جو محرم نہیں ہے اس کا دیکھنا اسے جائز نہیں ہے، حرام ہے شریعت میں۔ لیکن رخصت دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی حدیث میں، رخصت کیا دی ہے کہ جو کسی عورت کو، لڑکی کو پیغام دیا ہے آدمی، اس کے لیے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ وہ اس کو چاہے تو دیکھ سکتا ہے۔ دیکھنے کی رخصت ہے، دیکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن دیکھنے کی رخصت ہے، اس میں جائز قرار دیا گیا اس کے لیے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص نکاح، لڑکی کا نکاح ہے، تو لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کا ہونا شرط، یعنی اختلاف ہے لیکن صحیح ہے کہ ولی کا ہونا شرط ہے۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا رشتہ دار ہوتا ہے، باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، چچا کا بیٹا ہے، تو جو ہے بھائی کا بیٹا، یہ سب کیا ہے؟ ولی ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی کا ولی ہے ہی نہیں عورت کا، تو کیا اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلطان ولی من لا ولی لہ۔ اب اگر ولی شرط اور ہر حال میں یہ شرط ہی ہے، تو اب کیا ہوگا مسئلہ؟ بعض عورتیں مشقت میں پڑ جائیں گی جن کا کوئی ولی ہی نہ ہو، ایسا ہو جاتا ہے، ولی نہیں ہوتے بعض عورتوں کے، تو بادشاہ، اب آپ کہیں گے کہ اسلامی حکومت نہیں تو بادشاہ بھی نہیں، وہ بھی مسئلہ آ جائے گا۔ یہ مشقتیں ہیں، مشقت آسانی لاتی ہے، تو شریعت میں یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ اس علاقے میں جو بھی تھوڑا جو ہے، جس کا اپنا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کا ایک اعتبار ہے، تو ایسا کوئی بھی آدمی
اس عورت کا ولی بن کر کے اس کا نکاح کر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، اور وہی اس کا ولی بن جائے گا۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، شریعت میں رخصت ہے، رخصت دی گئی ہے یہ۔ تو میں نے آپ کے سامنے رخصت کے جو قسمیں تھیں وہ قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ رخصت کے بارے میں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ کبھی رخصت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ رخصت پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بعض حالات میں رخصت پر عمل کرنا مستحب ہوتا ہے، اور بعض حالات میں رخصت پر عمل کرنا صرف جائز ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ میں جیسے کوئی حرام چیز ہے اسے کھانا، زندگی بچانے کے لیے آدمی اتنا بھوکا ہے کہ اگر اب کچھ نہیں کھایا تو مر جائے گا، اگر اس حالت کو پہنچ گیا ہے تو حرام چیز استعمال کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے، یہ رخصت ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس کو رخصت اضطرار کہتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ کوئی کہتا نہیں میں جان تو دے دوں گا لیکن حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تو کیا شریعت نے اس کے لیے گنجائش رکھی ہے یہ کہ جان چلی جائے لیکن حرام مت استعمال کرنا؟ کیا شریعت نے اجازت دی ہے؟ نہیں، وہ گناہگار ہوگا اگر وہ نہیں کھایا تو اس وقت۔ یہ جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہوتا ہے۔ 5 چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا شریعت میں اسے ضروری قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ مقاصد شریعہ کہلاتے ہیں، شریعت کی یہ مقاصد ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک جان کی حفاظت بھی ہے، مال کی حفاظت بھی ہے، اور اسی طریقے سے عقل کی حفاظت بھی ہے، اور دین کی حفاظت ہے، مذہب کی حفاظت ہے، اور اسی طریقے سے انسان کی عزت اور نسل کی حفاظت۔ تو جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کی حفاظت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے۔ اب کوئی یہ کہ نہیں حرام نہیں، میں رخصت دی ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن میں پھر بھی نہیں استعمال کروں، نہیں، یہاں کیا ہے، واجب ہے اسے استعمال کرنا، واجب ہے یہاں پر وہ حرام چیز کھا لینا، حرام چیز لے لینا۔ اگر علاج کا مسئلہ ہے، پیسے نہیں ہیں، لوگوں سے طلب کیا، مدد طلب کی، نہیں کوئی مدد مل رہی ہے، زکوٰۃ سے بھی مدد کرنے کے لیے کہا، زکوٰۃ کا پیسہ بھی اتنا نہیں ہے لوگوں کے پاس، لیکن لوگوں کے پاس سود کا پیسہ ہے مثلا، اور مجبوری کی حد تک آدمی پہنچ چکا ہے، اگر آپریشن نہیں ہوا، علاج فوراً نہیں ہوا تو مر جائے گا، تو اب یہاں اس کے لیے وہ حرام چیز حلال ہو جاتی ہے۔ پھر بھی وہ کہ نہیں میں اس حالت میں بھی حرام نہیں استعمال کروں گا۔ تو یہ شریعت نے اتنی مشقت میں ہم کو نہیں ڈالا ہے، یہاں تو ضروری ہو جاتا ہے اسے استعمال کرنا۔ اب یہ آپ کے سامنے یہ واجب کی بات ہو گئی۔ کبھی کیا ہوتا ہے، بہتر ہے، اس کو کہتے ہیں مستحب ہے، جیسے قصر نماز پڑھنے کی جو رخصت ہے سفر میں، تو اس میں ایک قول عام طریقے سے جمہور یا میجارٹی آف اسکالرز جس بات کی طرف گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ قصر کرے، ورنہ بعض فقہا تو واجب یہاں بھی مانتے، لیکن جمہور اس بات کے قائل ہیں، زیادہ اہل علم میں سے لوگ اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ صرف مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر پوری نماز پڑھ لے گا تو بھی جائز ہے، اس کے لیے قصر نہیں پڑھا تو بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی نے ساکس پہن رکھا ہے تو ساکس وضو کرنے کے بعد پہنا ہے تو اس پر مسح کرنا اس کے لیے جائز ہے، رخصت دی گئی ہے شریعت میں، یہ مسح کر سکتا ہے پیر دھونے کی جگہ پہ، لیکن یہ رخصت کیا اس کے لیے مستحب ہے یا صرف جائز ہے؟ تو بعض لوگوں نے اس کی صراحت کی ہے کہ جہاں لوگ سنت پر عمل کرنے سے اعراض کرتے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ ساکس پر مسح کرتے تھے، لیکن بعض اہل بدعت اس بات کے قائل رہے، انہوں نے انکار کیا، نہیں موزے پر مسح کرنا اس کو جائز نہیں سمجھتے ہیں،
بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ قرآن میں جو ہے ہم اس پر عمل کریں گے اور اس کے مقابلے میں اگر حدیث میں کوئی بات آئی ہے تو خبر واحد ہے، ہم اس کو نہیں لیں گے۔ اس طرح کا جو لوگ ذہن رکھتے ہیں، ایسا جن کا مزاج ہو، ایسا کہیں ماحول ہو، تو ایسی جگہ پر تو خاص طریقے سے مسح کرنا چاہیے، یہ مستحب ہے اس کی بات ہے اس کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ سنتوں پر عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی پسند ہے، رخصتوں پر عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے ہی پسند ہے جیسے عزیمت پر عمل کرنا پسند ہے۔ تیسری قسم ہے کہ وہ صرف جائز ہے، آدمی چاہے تو کر لے، جائز ہے اس کے لیے، اور حرام تھا لیکن اس کے لیے وہ رخصت ہے، جائز ہے صرف، اگر نہ بھی اسے اختیار کرے تب بھی کوئی بات نہیں، اور اگر اختیار کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں، اس کے لیے یہ کیا ہے، جائز ہے صرف جو ہے۔ تو یہ ایک بات جو ہے رکھی گئی ہے کہ صرف جائز ہونے کی بات، تو جو بھی جو ہے بات جو ہے صرف جائز ہونے کی ہے، یا عام طریقے سے رخصت کے معاملے میں یہ بات جو ہے چیز رکھی گئی ہے کہ وہ صرف جائز کی حد تک چیز ہوتی ہے، جیسے بیع سلم کی میں نے مثال دی تھی آپ کو، لین دین میں سلم کا مسئلہ ایک خاص قسم کا یہ لین دین ہے، جس کو میں نے کسان کی مثال دے کر کے آپ کو سمجھایا تھا، بھی بتایا تھا، تو یہ کیا ہے، صرف جائز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آدمی یہ کرے، یہ صرف اس کے لیے جائز قرار دیا گیا، اور اس کا جو ہے کرنا نہ مستحب ہے نہ واجب ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں رخصت کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کا تعلق بھی کس سے ہے، اس کا تعلق بھی المشقت تجلب التیسیر، مشقت پریشانی یہ آسانیاں کھینچ کر کے لاتی ہے، آسانیوں کا سبب بنتی ہے، تو اسی کے ضمن میں نے یہ بات پیش کی۔ اس کے بعد جو شریعت کے اندر رخصت دی گئی ہے، عبادات کو جو ہلکا کیا گیا، عبادات میں جو تخفیف کی گئی ہے، اس کے اسباب کیا رہے ہیں شریعت میں، جہاں جہاں ہمیں اس طرح کی رخصت ملی، موقع اس طرح کا دیا گیا یا عبادات کو ہلکا کیا گیا، تو اس کے ریزنز، اس کے اسباب جو ہے کیا ہے، اس کو اسباب تخفیف کہتے ہیں۔ کل کے درس میں انشاءاللہ ہم یہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس کے بعد جب وقت رہے گا تو اس کے بعد دوسرا قاعدہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج جو ہے ہم نے آپ کے سامنے یہ درس پیش کیا، اور اس درس میں رخصت کے تعلق سے جو بات تھی، اس قاعدے میں رخصت کے تعلق، رخصت کے بارے میں کوئی ڈیٹیل ہم نے آپ کو دی ہے۔ یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس سے مسائل کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ شریعت نے ہمیں کس طرح کی رخصت دے رکھی ہے، تو ہم نے رخصت کی یہ ساری قسمیں آپ کے سامنے جو ہے بیان کر دی ہیں۔ یہ میرے بھائیوں چند باتیں تھی، میرے خیال میں آپ کو درس سمجھ میں تو آ گیا ہوگا، یہ میرا یقین ہے کہ آپ کو یقیناً جو ہے یہ درس سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں کہ جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور کسی کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، تو اسی لیے ہم جلدی آخر میں وقت دیتے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہو تو اسے آپ لکھ کر کے رکھیے گا، کل جب ہم درس دیں گے تو کل کے درس کے بعد تھوڑا آپ کو ٹائم دیں گے، آپ چاہیں گے تو اس میں سوال کر سکیں گے۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔